بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر مسلسل خصوصی پروگرام عقائد و اعمال کی اصلاح کا پروگرام ہے، جس میں آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں۔ اور ایک سوال جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سورہ فرقان میں ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، بندہ مومن دعا کر رہا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں متقین کا امام بنا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر امامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر بندے کو دعا مانگنے کا حق کیسے دیا گیا، جبکہ نبوت کے بارے میں قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک کوئی آیت نہیں جب بندہ مومن کو یہ کہا گیا ہو یا اس کو سکھایا گیا ہو کہ میری بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ یا رب العالمین استغفر اللہ مجھے نبی بنا۔ جبکہ امام کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ موجود ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ آیت مقدسہ بالکل واضح کرتی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا، کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا، بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ امامت کا جو مقام ہے وہ قطعاً نبوت کے مقام سے بالا تر نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعہ سے بات کی، میں نے حضرت امام مہدی کا تذکرہ کیا کہ وہ امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ اب اس بات کو انہوں نے اس انداز میں لیا کہ اگر امام بھی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ پیچھے ہیں اور حضرت امام مہدی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ امامت کا درجہ جو ہے وہ نبوت سے بالا تر ہے۔ یا یوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فضیلت والا ہو تو وہ پیچھے ہو سکتا ہے اور جو مفضول ہو وہ آگے ہو سکتا ہے۔ میرے محترم دوست، گزارش یہ ہے لازماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی فضیلت ائمہ اہل بیت اطہار سے زیادہ ہے۔ میں نے احتجاج طبرسی سے جو حوالہ دیا کہ مولا کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز ادا کی، تو وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ فضیلت کے باب میں بات گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا۔ آپ لوگوں کے ہاں تصور یہ ہے کہ ان حضرات نے، خلفائے راشدین نے غصب کیا تھا حق امامت اور حق خلافت، جبکہ مصلی امامت پر کھڑے کرنے والی ذات جو ہے وہ خود نبی مکرم نور مجسم سید المرسلین رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو، اسے حکم دو کہ وہ نماز ادا کرے، امامت کروائے، لوگوں کی امامت کروائے۔ تو جس ہستی کو مصلی امامت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑا کریں اور مولا علی جن کے پیچھے نماز ادا کریں، میں نے احتجاج طبرسی کی روایت دکھائی ہے، فصلی خلف ابی بکر، یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ کہیں گے اب آپ کا اور ہمارا اختلاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا جیسے ظاہر ہے ویسے باطن ہے، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں نہیں، مولا علی کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ انہوں نے ویسے ہی کھڑے ہو کر پیچھے نماز ادا کی۔ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ گستاخی ہے مولا کائنات کی، یہ مولا علی کے کردار کو مسخ کرنا ہے۔ ان کے ظاہر اور باطن میں تفاوت ہے، ان کے قول اور ان کے فعل میں، ان کی گفتار میں اور ان کے کردار میں فرق آتا ہے۔ تم نے مولا علی کو پہچانا نہیں ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے مولا علی کے وہی زبان پہ ہوتا ہے، جو زبان پہ ہے مولا علی کے وہی دل میں ہے۔ یہ جو دو رنگی ہے آج کل کے سیاستدانوں میں ہو سکتی ہے، آج کل کے مولوی اور ذاکر میں ہو سکتی ہے، آج کل کے رہبر میں ہو سکتی ہے، مگر مولا کائنات کی ذات میں اس طرح کا عمل نہیں ہو سکتا۔ میرا دل اور میرے بزرگ اور ہمارے امام ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کو مبارک ہو، لیکن ہم یہ عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلتے ہیں علامہ مفتی فیض رسول صاحب کی طرف۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا محترم سامعین کرام کہ مسئلہ امامت کے حوالے سے جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ امامت کے حوالے سے
سب سے پہلا مسئلہ تو وہ یہ ہے کہ مسئلہ امامت کے اندر ایک وہ گروہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن اور ان کی اولاد میں امامت ہے صرف، اور یہ وہ فرسٹ سیکشن ہے جو 195 میں جو ہے یہ ظاہر ہوا تھا، اور ان کا تصور یہ ہے کہ امامت صرف اور صرف حضرت امام حسن مجتبیٰ میں ہے۔ اس کے بعد اسی طرح مختلف برانچز ہیں، اور ہر برانچ کا جو کنسیپٹ ہے امامت کے حوالے سے وہ مختلف ہے۔ مثلا ایک ایسا گروہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امام حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو، اس کے بعد حضرت امام حسین کو، اور ان کے بعد ان کی اولاد کو امام مانتے ہیں، اور ان سب کا طریقہ امامت میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اتفاق ہے۔ پھر اس کے بعد اختلاف کرتے ہیں، اور ان میں سے بعد فرقے امام جعفر صادق تک امامت کو پہنچاتے ہیں، باقی سب فرقے امام جعفر صادق تک امامت کے معاملے میں مشترک ہیں۔ اسی طرح امام باقر کے بعد امام جعفر صادق کو جو ہے وہ کچھ گروہ جو ہیں اہل تشیع کے اس دور میں انہوں نے قبول نہیں کیا امام، انہوں نے امام باقر کے بعد ان کے بیٹے زکریا کو جو ہے انہوں نے امام قبول کیا ہے۔ تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی زکریا امام ہیں اور وہ کوہ حاضر میں چھپے ہوئے ہیں، جب ان کو اللہ حکم دے گا تو وہ نکلیں گے۔ یہ سب کچھ تاریخوں میں لکھا ہوا کتابوں میں۔ اسی طرح اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد میثمیہ، یہ بھی ان کا اہل تشیع کا ایک گروہ ہے، اور اس فرقہ کے جو بانی ہیں ان کا نام علی بن اسماعیل میثم ہے، اور علی بن اسماعیل میثم یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اصحاب میں سے تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے حضرت علی کے بعد امام حسن کو، امام حسن کے بعد امام حسین کو، پھر علی بن حسین کو، پھر محمد باقر کو، پھر جعفر صادق کو، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم کو پہنچی، اور اس کے بعد آگے وہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد امامت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ طویل عرصہ تک تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل تشیع کا ایک پورا گروہ تھا جس نے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد جو ہے ان کو جو ہے امام غیب جانا۔ اسی طرح ایک بہت بڑی اگر آپ صحیح طریقے سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ امامت کی بنیاد پہ اہل تشیع کے درمیان کم از کم 36 سیکشنز موجود ہیں، 36 فرقے موجود ہیں، اور ہر فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا امام ہے یہ آخری امام ہے، اس کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا، امام مہدی آئیں گے۔ امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے بھی ایسا کلام موجود ہے، امام باقر کے حوالے سے بھی ایسا کلام موجود ہے، یعنی 36 سیکشن ہیں، 36 فرقے ہیں جن کا امامت پہ یقین ہے، ہر ایک کا کرائٹیریا مختلف ہے۔ یہ 36 فرقے متصاب یہ اہل تشیع کے اہل تشیع کے جی ٹھیک ہے، یہ جو میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ جس نے دیکھنے ہو، میرے پاس الحمدللہ پورا میٹیریل موجود ہے اس کا۔ اچھا، 36 فرقے فقط اہل تشیع کے ہیں جن کے آپس میں امامت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مثلا امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہاں پہ۔ یہ ایک فرقہ ہے نوسیہ، یہ عبداللہ بن نوس بصری کے تابعین کے اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے امام ہیں ہی 6 ہیں، وہ 12 کے قائل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام جعفر صادق تک، اور امام جعفر صادق زندہ ہیں اور غائب ہو گئے ہیں، اور وہی مہدی موعود ہیں۔ یہ اٹھائیں رجال کی کتابیں، تراجم اٹھائیں، طبقات کی کتابیں اٹھائیں، دیکھیں عبداللہ بن نوس بصری کون ہے۔ اسی طرح عماریہ ہے، یہ بھی اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے۔
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق نے وفات پائی تو ان کے بعد ان کے بیٹے محمد وہ امام ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کی بھی امامت کے قائل نہیں، وہ امام اسماعیل کی بھی امامت کے قائل نہیں ہے۔ تو امامت کی بنیاد پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل تشیع کو ہی پہلے یہ کرنا چاہیے کہ امامت کا کون سا کرائٹیریا ہے جو وہ درست ہے۔ یعنی ہمارے ہاں چونکہ اکثریت اثنا عشریوں کی ہے یا اسماعیلیوں کی ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ اثنا عشری ہے، ان کا نقطہ نظریہ ہے، لیکن یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ بلکہ مفتی صاحب جب تاریخ میں امامیہ اور اسماعیلیہ کا آپس میں جب مناظرے ہوتے ہیں تو پلہ بھاری ناظرین کرام اسماعیلیوں کا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امامیہ کے یہاں یہ ہیں کہ 12 امام ہیں، اور پھر 255 ہجری کے بعد امام مہدی کا ان کے ہاں غائب ہو جانا۔ پھر جب مناظرہ ہوتا ہے تو اسماعیلیوں کے ہاں یہ ہے کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے، جبکہ امامیہ جو فرقہ ہے اس کے ہاں یہ تصور ہے کہ 12 امام ہے اور آج بھی امام مہدی جو غائب ہیں وہی امام ہے، جبکہ اسماعیلیہ جو فرقہ ہے ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ آج بھی امام کا ہونا ضروری۔ جب ان کا مناظرہ ہوتا ہے تو اسماعیلیہ یہ کہتے ہیں کہ اس امام کو کیا کرنا جو غائب ہے، جو سامنے ہی نہیں آتا، تو ہمارے ہاں جو امام ہے ان کا جیسے آغا خانی ہے تو ان کا یہ ہے کہ امام سامنے ہوتا ہے۔ تو جب ان کے مناظرے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ہاں چونکہ یہ فسانہ ہے غائب ہونے کا، تو پھر جو اسماعیلیہ فرقہ کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں جو دلائل ہیں وہ وزنی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ قبلہ شاہ صاحب میں آپ کو ایک اور بڑی تاریخی حقیقت پیش کرتا ہوں جی کہ اہل تشیع کے اندر ایک برانچ ہے جس کا نام ہے واقفیہ۔ جی یہ اہل تشیع کی برانچ ہے، اور یہ حضرت جناب ابو عبداللہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ توقف فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے ایک گروہ ہے انہی کا جنہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ توقف فرمایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم آخری امام ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو ایک بڑی حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ جی مصعب وہ حقیقت سنتے ہیں، ایک کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اپنا تعارف کروائیے گا میرے دوست۔ عمر بول رہا ہوں آئرلینڈ سے۔ عمر صاحب آئرلینڈ سے۔ جی مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں چھوٹے سے۔ جی شیعہ اور رافضی میں کیا فرق ہے؟ شیعہ اور رافضی میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں رافضیوں کے بارے میں جہاد کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بس یہی ہے، پلیز، تھینکس سر۔ بہت شکریہ جی، مجھ سے جاری رکھیں۔ جی تو بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا جو وصال ہے وہ 183 میں ہوا۔ اس وقت لوگوں کا ایک گروہ تھا، وہ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، اور ان کی امام موسیٰ کاظم جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وکیل تھے 2، وہ وکیل ان کا نام جو ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ابو القاسم حسین محمد بن عمر بن یزید، کہ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ امام کے وکیل ہیں، اور وہ لوگوں سے کیا کرتے تھے کہ غلہ اکٹھا کرتے، پیسہ اکٹھا کرتے، اور یہاں تک کہ 30,000 دینار جو زکوٰۃ کی مد میں لوگوں پہ واجب تھے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا اور رکھ لیا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس وقت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریزن میں تھے، جیل میں محبوس تھے۔ اب جب ان کا وصال ہو گیا تو وہ جو وکیل تھے نا وہ منکر ہو گئے، اور منکر ہو گئے، کہنے لگے جی امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ امام صاحب جو ہیں وہ وصال فرما گئے ہیں۔ اور پھر یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ امام جو ہے ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ یہ کہتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم نے خود کہا ہے کہ میں حی لا یموت ہوں، میں مرتا نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ وہ مہدی ہیں
اور بہت سے اہل تشیع کا اس دور میں یہ عقیدہ رہا کہ امام موسیٰ کاظم زندہ ہیں، اور وہ مال حضرت امام موسیٰ کاظم کے 2 وکیلوں کے پاس رہا 30,000 دینار۔ اور پھر جس وقت ان وکیلوں کا آخری وقت آیا، پھر انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کر دی کہ یہ مال امام موسیٰ کاظم کے ورثاء کو دے دیا جائے، تب ان کو پتہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخی فیکٹ ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، جو کتابوں میں آج بھی منقول ہے۔ جی مصعب، انشاءاللہ تعالی یہ تاریخ ہم آگے بیان کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہیں، جی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی کون صاحب؟ علامہ صاحب نبیل بات کر رہا ہوں پیرس سے۔ ندیم؟ ہاں جی علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ دعائیں آپ کی۔ ندیم صاحب پیرس سے؟ جی 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 اچھا علامہ صاحب، آپ سے جی ندیم صاحب۔ تو عبادت کا طریقہ بھی الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو امامیہ ہے نوربخش، اور ان میں جس کو بڑے نوربخش کہتے ہیں اور صوفیہ ہے یہ امامیہ کے ساتھ، ان کا بھی شیعوں سے مطلب ماسک کا طریقہ اور نماز کا طریقہ الگ ہے۔ کن کا؟ تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں ذرا۔ نہیں سوال نہیں سمجھا، آپ کی جو کال تھی وہ بریک ہو رہی تھی، دوبارہ سوال کیجیے۔ یہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو فرقہ شیعہ اسماعیلی ہے، ان کا تو امامت کے علاوہ بھی عبادت کا طریقہ جو ہے وہ بھی الگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ امامیہ جو ہے یہ نوربخش جو شلی بلتستان گلگت سائڈ پہ ہیں، اس میں صوفیہ بھی ہے، ان کا بھی عبادت کا طریقہ ہے یا محرم میں جو ماسک کا طریقہ ہے یہ الگ ہے۔ اس کے بارے میں ذرا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندیم صاحب۔ تو محترم سامعین کرام، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت زید بن حسن وہاں سے لے کے اس وقت تک اہل تشیع کے جتنے گروہ آئے ہیں ان میں امامت کا تصور موجود تھا، اور پھر جو امامت کا تصور موجود تھا ہر ایک کا کرائٹیریا مختلف تھا، ہر ایک کا انداز اعتقاد مختلف تھا۔ اب آ جا کے ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ اثنا عشری جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہوئے، جن کو ہم 12 اماموں کے جو فالورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کے فالورز ہیں۔ تو اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، یہ اثنا عشری جو ہیں ان کو بھی اپنا مذہب مدون کرنے میں کم از کم 400 سال لگے ہیں، یعنی 1000 سال پہلے جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ 400 سال کے بعد اثنا عشری جو ہے اس کا جو ہے صحیح وجود ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ ابتدا میں جو ہے یہ متفرق تھے، اور اثنا عشری جو ہیں یہ اپنے آپ کو اہل سنت میں ملا کے رکھتے تھے، تقیہ کی حالت میں دور دور جاتے تھے۔ لیکن جب خلفائے عباسیہ کے زوال کا وقت آیا تو تقریباً تمام 1000 ہجری میں عراق خراسان میں سلاطین اثنا عشریہ کا زور ہوا، تو اثنا عشریہ نے تقیہ چھوڑ دیا اور ظاہر ہو گئے۔ یہ ہے ہسٹری امامت کی جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ اگر اور امامیہ جو ہے جہاں تک اب آپ پہنچے، امامیہ کے بھی آگے 39 فرقے ہیں، 39 یعنی جو امامیہ فرقہ اثنا عشریہ ہے اس کے بھی آگے یعنی 39 جو ہیں فرقے ان کے بھی آگے موجود ہیں۔ جی مجھ سے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ امامت جو ہے اگر اس کو دھیان سے دیکھا جائے تو امامت کیا ہے؟ وہ صرف نیابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے کی ہمارا جو موقف ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کی جتنے بھی گروہ ہیں، خواہ وہ ماتریدی ہیں خواہ وہ اشاعرہ ہیں، اس میں ہمارا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، قرآن مجید میں تو ان کو کوئی ان کی عقیدے کے بارے میں کوئی بنیاد نہیں ملی، اور یاد رکھیے گا ناظرین کرام، ہمیں اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
لیکن میں یہ پھر گزارش کر دوں کہ اگر آپ لوگ اپنا عقیدہ بیان کریں ہمیں اس سے قطعاً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن آپ لوگ جب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے اس پر جو ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر یہ ہم پوچھنے کے حق رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو عقیدہ امامت بنایا ہوا اس کی بنیاد کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ مولا علی کے افکار سے بتائیے، ائمہ اہل بیت اطہار کے افکار سے بتائیے۔ اور الحمدللہ میں نے جو مطالعہ کیا ہے آپ کا جو عقیدہ امامت ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن مجید کی کسی آیت سے نہیں ملتا۔ آگے جا کے آپ اس آیت کی جو تفسیر ہے، میں ابھی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، اس آیت کی تفسیر میں در منصور میں جاتے ہیں یا آپ اپنی جو ہے وہ مجمع البیان میں جاتے ہیں یا دیگر کتب میں جاتے ہیں، تاریخی کتابوں میں جاتے ہیں، وہاں سے ضعیف روایات کوئی ایک قول ڈھونڈ کر جو ہے وہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر امامت علی ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے متن سے تو آپ کو کچھ نہیں مل رہا، پھر آپ آگے تفاسیر میں، اور پھر وہ بھی جو شیعہ راوی ہیں ان راویوں کی بنیاد پر آپ لوگ جو ہیں جیسا کہ مختلف آپ کے جو جھوٹے راوی ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے وہ مثلا جی ایک کال ہے ہمارے ساتھ ہے، ان سے بات کرتے پھر آگے میں گفتگو کو جاری رکھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جہانگیر بول رہا ہوں جی۔ جہانگیر صاحب کہاں سے ہیں؟ لندن سے جی جہانگیر صاحب، یہ آپ اسماعیلیہ کی بات کر رہے ہیں، یہ اسماعیلیہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھتے ہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کو نماز نہیں آتی ہے، ان کو قبلے کا نہیں پتہ ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ شیعہ فرقے سے ان کا نہیں تعلق؟ شیعہ فرقے سے تعلق ہے، یہ حاضر امام مانتے ہیں، مگر یہ جب سلام بھی کرتے ہیں تو یا علی مدد کہتے ہیں اور آگے جواب دیتے ہیں مولا علی مدد۔ نہیں، یہ جو مولا، یہ تو کلمہ بھی ان کو کلمہ ہی نہیں آتا ہے۔ نہیں جہانگیر صاحب، یہ جو یا علی مدد اور مولا علی مدد یہ تو آج کل کے جو جن سے ہم ملتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ نہیں وہ تو ہے، مگر ان کو تو کلمہ ہی نہیں آتا ہے، یہ تو بالکل کلمہ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ میں بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہ جو نماز پڑھنے کے لیے میرے گھر میں آغا خانی بیٹھا ہوا تھا تو قبلے کی طرف اس نے منہ بھی نہیں کیا تھا، تو یہ وہ دوسری طرف کر کے ایسے ہی صبح میں پڑھ کے تو بس میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو ان کا کلمہ کیا ہے جہانگیر صاحب؟ ان کا کلمہ پڑھتے ہی ہے، کوئی کلمہ نہیں ہے۔ لیکن قبلہ شاہ صاحب عقیدہ معصوم امام کے بارے میں تو ان کا اتفاق ہے، لیکن یہ ان کی عقائد امام کے بارے میں بھی یہ آغا خان کو مانتے ہیں کہ حاضر امام ہے۔ نہیں، اگر آغا خان کلمہ ان کا نہیں ہے، سلام بھی ان کا یہ نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اہل تشیع کا بھی کلمہ دوسرا ہے، جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ تو دوسرا ہے کہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ وسیلہ یا رسول اللہ، یہ تو شیعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں کلمہ دوسرا۔ چلیں، بہت ہمارے والا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تو یہ پڑھتے ہی نہیں ہے، اہل تشیع تو یہ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ اور کی۔ آغا خانی تو کلمہ ان کو تو بالکل آتا ہے، ان کو تو قبلے کا بھی نہیں پتہ ہے۔ صحیح، لیکن یہ جہانگیر صاحب ہم یہ بتا رہے تھے کہ شیعہ کے فرقے کون کون سے ہیں؟ شیعہ کے فرقے تو مولانا صاحب نے 36 بتا دیے، نہیں یہ تو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ چلیں، بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ کی کال کرنے کا، بڑی مہربانی، آپ نے معلومات میں اضافہ کیا۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی آیات سے تو یہ عقیدہ امامت، پھر میں عرض کر دوں کہ کوئی کنفیوز نہ کرے، ہم ائمہ اہل بیت اطہار کی عظمتیں، ان کی فضیلتیں، ان کی رفتیں، ان کی شانیں وہ سب تسلیم کرتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا اہل سنت کے یہاں ائمہ اہل بیت اطہار کا ادب احترام جو ان کی شان کے لائق ہے، نہ ہم اپنی طرف سے دین کوئی گھڑتے ہیں، دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ قرآن مجید اور سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اعمال اور افعال اور اہل بیت اطہار کے افعال اور اعمال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جن سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی کون بہن؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں، میرا نام نسیم رضا ہے۔ جی مجھے 3 سوال کر سکتی ہوں آپ سے میں؟ جی ضرور، کیوں نہیں۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے ایک مولانا صاحب کی مجلس سنی، پاکستان کے ایک مولانا ہیں، اور وہ یہ پڑھ رہے تھے، وہ بہت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ علی میرا سر ہے، علی جو ہے وہ میرا سر ہے۔
ٹھیک. تو انہوں نے یہ پڑھا کہ علی، جب انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی میرا ہے اور میں دھڑ ہوں، تو علی کی نگاہوں سے ہی وہ دیکھتے تھے، علی کی دماغ سے ہی وہ سوچتے تھے، اور علی کی نگاہوں سے بول. جی جی. مجھے اس بات پہ اچھا نہیں لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا سب سے، اور رسول کو سب کچھ دیا ہے جو اور کسی کو نہیں دیا. حضرت علی کے پاس بھی اتنا کچھ نہیں تھا. میں علی کی اولاد میں سے ہوں، میں سید ہوں، علی دمدم میں ہے، میں یہ ہم بہت وہ کرتے ہیں، لیکن رسول کے بعد، رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا، اور سب طرح کو وہ علم حضرت علی کے پاس بھی ان کا ہی علم آیا تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کو جو گٹی پلائی تھی اپنی کی، تو وہ ان کے اوپر آئی، اور پھر وہ اس کی رسول اللہ علیہ وسلم کی اس میں پرورش میں رہے حضرت علی. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں، مجھے اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ رسول سب سے افضل ہیں اور علی ان کے بعد ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے، میں تو کبھی نہیں سنا کہ علی میرا سر ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ علی دروازہ ہے میرے علم کا اور میں شہر ہوں. لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ سر. اب وہ مولانا صاحب یہ، اور سارے میں حیرت میں ہوں کہ کروڑوں لوگ پاکستان کے وہ کہہ رہے ہیں واہ 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 اس بات پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی نگاہوں سے وہ دیکھتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم، علی کی زبان سے وہ بولتے تھے، علی کے دماغ سے وہ سوچتے تھے، سب کچھ تو علی کا تھا. تو رسول کیا تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ صاحب بتا رہے تھے لوگوں کا علی رسول تو کچھ نہیں تھے، سب تو علی تھے. تو یہ ایک زبردست انسلٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے. اور وہ مولانا کو ان کا نام ہے ترابی مولانا ہے، میں اس کو چیلنج کرتی ہوں اس مولانا کو کہ وہ ثابت کر کے دکھائے. پھر ایک اور مجلس میں وہ اسی طرح سے انہوں نے پڑھا کہ کہا کہ لوگ کعبے کے اندر کو چومتے ہیں، نہیں کیوں چومتے کعبے کو، لیکن کعبے میں خدا تو ہوتا نہیں ہے اور کعبے کو چومتے ہیں. تو ان مولانا سے میں یہ پوچھتی ہوں کہ اللہ کو تم نے دیکھا ہے کبھی؟ جب دیکھا نہیں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کعبے میں ہے اللہ کے نہیں ہے؟ اور کعبے کو ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہے اس میں. سجدہ خدا کو ہوتا ہے صرف، اور ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں کیوں؟ کہ یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں نہ ہوتا تو ہم سجدہ کیوں کرتے اس طرف کو. تو یہ مولانا اتنے بڑے مشہور ہیں اور کروڑوں روپے بھی کما رہے ہیں، وہاں سے لوگوں سے لے رہے ہیں، لوٹ رہے. اور ان لوگوں کے پاس میں حیرت میں ہوں کہ ان لوگوں کے پاس اتنی عقل نہیں جو اپنا دماغ بھی استعمال کریں کہ کہیں کہ. جی بہن، بہت شکریہ نسیم رضا صاحبہ. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ مرکز و محور ذات مصطفیٰ سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ چنین و چنا تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے. ساری کائنات نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے یہی آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ پوائنٹ پیش کیا. اور یہ جو نقطہ ہے ناظرین کرام توجہ چاہیے آپ حضرات کی بھی کہ بقیہ جو بھی ہے وہ مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات کے مرکز و محور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے یہی ہمارا اس پروگرام کا بھی آپ نے تھیم دیکھا ہوگا کہ ہم یہی کہتے ہیں. اب بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈر رہے تھے کہ میں من کن تو مولا فعلی مولا، وہ گھبرا رہے تھے، پھر اللہ پاک نے جھڑک دی کہ رسول اس کو کہو. اور یہ کتابوں میں احتجاج تبرسی میرے سامنے دیگر کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. وہ مولا علی کی شان کی خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ مزید مفتی صاحب سے بھی گفتگو کرواتے ہیں اور دیگر جو ہمارے کالرز حضرات ہیں آئیے ان کا بھی تبصرہ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ سلمان بول رہا ہوں ناروے سے. جی سلمان صاحب ناروے سے. جی سلمان، میرا ایک سوال ہے جی کہ کائنات میں کچھ عقیدے ایسے بنے ہیں جو دوسرے مذاہب کی توہین کرتے ہیں. ان میں سے ایک رافضی کا عقیدہ بھی ہے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بہت بری بری گالیاں دیتے ہیں، برا برا کہتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ امہات المومنین میں شامل ہے، ام حبیبہ غالباً ان کا نام ہے. جی بالکل. تو جب ان کو گالی دی جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو بھی گالی دی لگتی ہے، رشتے میں تو بائن ہے. تو اس کے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان یہ جو اس طرح کے عقیدے کرتے. جی سوال سمجھ آ گیا. جی بہت شکریہ سلمان صاحب. انشاءاللہ اس پر گفتگو. شاہ صاحب جی ابھی آپ فرما رہے تھے جی وہ حدیث کے حوالے سے ایک یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے اور ایک اور بیان کرتا چلوں جی کہ 195 میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے بیٹے حسن مصنع، ان کو ایک گروہ نے اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ابو نعیم نے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور امام جعفر صادق کا ایک مسئلے پہ اختلاف تھا۔ یہ کتب تشیع میں بھی مذکور ہے۔ اختلاف کیا تھا کہ حسن مصنع یہ کہتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت پہ نص نہیں ہے۔ یعنی اٹ مینز دیٹ کہ یہ جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو خلافت ہے نا، اس پہ یہ پروف نہیں ہے کہ نبی، یہ ایک اتھینٹک سٹیٹمنٹ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قول سے خلافت کا ارادہ رکھتے، خلافت کا کہ حضرت علی خلیفہ ہوں میرے بعد، اور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے واضح بیان کرتے، اس لیے کہ تمام آدمیوں سے زیادہ فصیح اور تمام آدمیوں سے زیادہ بلیغ صاف بولنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے یا ایھا الناس ھذا وإلی عمری والقائم علیکم بعدی فاسمعوا واطیعوا۔ تو حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ کلام کیا، لوگوں نے پوچھا کہ اے حسن مصنع یہ بتاؤ کہ تم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کو کے لیے اس حدیث کو آپ نص نہیں مانتے؟ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس قول سے خلافت کا ارادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو اپنی مراد کو خوب کھول دیتے، جس طرح آپ نے نماز کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے اپنی جو بیانات ہیں ان کو بڑا کلیئرلی بیان فرمایا۔ اور آپ کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے سننے کے بعد لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ آپ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تھا کہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں، جس طرح کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نیابت ہوتی ہے اس کے پاس، تاکہ وہ امور دینی اور امور دنیا کے اندر، دنیوی امور کے اندر شریعت کے مطابق تصرف فرمائے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ عباسیوں کے دور میں جب انہوں نے خروج کیا تو امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو سپورٹ بھی کیا، مالی طور پہ بھی فتویٰ بھی دیا، اور ان کے لیے امام صاحب کو بڑی تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ اسی طرح جب امام محمد زکیہ کی باری آئی تو اس وقت بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عباسیوں کے مقابلے میں امام محمد زکیہ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو تصور امامت تھا وہ یہ نہیں تھا۔ ان کے نزدیک تصور امامت وہ تھا کہ وہ نائب ہو اور خلافت صحیحہ جو ہے ان کا جو ہے وہ نفاذ ہو۔ تو یہ تھی وہ وجوہات جس کی بنیاد پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک نے ائمہ اہل بیت کو مالی طور پہ بھی، جب انہوں نے خروج کیا، خروج سے مراد جب انہوں نے حاکم وقت کے خلاف علم بلند کیا، اس وقت انہوں نے سپورٹ بھی کیا، مالی طور پہ بھی، فتوے کے ساتھ بھی لوگوں کو کنونس کیا، لوگوں کو انسپائر کیا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں۔ جی مصعب انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب؟ جی میں رشید بول رہا ہوں ڈبلن سے۔ ڈربن سے؟ ڈبلن سے جی رشید صاحب۔ جی 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 سر، ایک کوشچن یہ ہے، کیا یہ اسلام کی بہترین خدمت نہیں کہ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟
ٹھیک جیسے ڈاکٹر نائک جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے یہ فرقوں کی بحث سے بالا. جی رشید صاحب کال کاٹنی نہیں. جس صاحب کا آپ نے نام لیا وہ تو بڑا تفرقہ، انہوں نے تو یزید کو اور امام حسین کی جنگ کو جو ہے وہ سیاسی جنگ قرار دیا. اس سے بڑا اور فرقہ کیا ہو سکتا ہے، فرقہ واریت اور کیا ہو سکتی ہے؟ رشید صاحب جس ڈاکٹر کا آپ نے نام لیا ہے نہ تو وہ عالم ہے، اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید پلید کی جو جنگ تھی وہ سیاسی تھی. اس سے بڑا اور فرقہ اور تفرقہ کون ڈال سکتا ہے؟ نیکسٹ کالر جی. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی اپنا نام بتائیے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا مقبول بول رہا ہوں آئرلینڈ سے. جی رانا مقبول صاحب. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک سے امامت کا جو نظریہ آپ کہتے ہیں کہ وہ نصب نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، جی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کہا گیا ہے. امام عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کہا گیا ہے. آپ کی کال ڈراپ ہوگی جناب. نہیں کال تو میری چاہ رہی بات ہو رہی. اچھا بات ہو رہی ہے تو پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آپ نے کیا کہا؟ میں بتا رہا ہوں کہ مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ذکر کے ساتھ ان کو امام مہدین یا امام عدلن کہا گیا ہے. جی تو جیسا کہ اہل تشیع کا جو نظریہ امامت ہے وہ ثابت نہیں ہے، تو قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا بھی ثابت نہیں ہے. جی صاحب کس نے کہا ثابت نہیں ہے؟ پہلے سوال سن لیں پھر آپ جواب دے دینا. جی نہیں پہلے تو آپ نے جو کہہ دیا ہے کہ قرآن 30 آیات ہیں جو ثابت کرتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو. میں ابھی آپ کو اگر ایک آیت ہی بتا دیتا ہوں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے دنیا میں. جی جناب رانا مقبول صاحب. رانا صاحب بتا دیتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے النحل کی آیت نمبر 20 اور 21. رانا صاحب پہلے تو اس پہ رک جائیے نا. آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی کوئی آیت نہیں ہے. یہی کہا کوئی آیت نہیں ہے. اگر آپ کو ہم دکھا دیں تو پھر نہیں آیت ہے نہیں کوئی. کہاں سے دکھائیں گے آپ؟ آیت ہے نا، میں دکھاتا ہوں آپ کو. جیسے ان کی موت سے پہلے ثابت ہوگی، جب پہلے وفات ہی پا گئے پھر آنا کہاں سے انہوں نے؟ نہیں وفات ہوگی تو پھر آنے کی بات کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے. جھوٹے خدا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ مردہ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، قرآن مجید تو نہیں کہہ رہا. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھیں اس کو، ابھی آیت نکال لیں، پڑھیں اس کا ترجمہ کریں. مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ کا تعلق اس مکتبہ فکر سے ہے. نہیں وہ میرا سوال سن لیں آپ، اس مکتبہ کو جواب دے دینا. میں دے رہا ہوں نا. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید سے آپ کو بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرا سوال سن لیں پھر یہ آپ بتا دینا. ٹھیک ہے سوال بتائیے. جی بولیے. کا جو ہے وہ نظریہ یہودیت سے آیا ہے، اسی طرح نبیوں کے زندہ رکھنے کا نظریہ بھی یہودیوں سے آیا. اچھا کیا آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ یہ یہود کا نظریہ نہیں تھا؟ میں تبصرہ کروں گا جناب. آپ بتائیں، سوال کیجیے. اب آپ نے کہا ہے کہ ابھی تبصرہ نہیں کرنا، میں سوال آپ کا سن لوں. ہاں یہی سوال ہے میرا. اگر آپ نے لائن پر رہنا ہے تو ابھی بات کر لیتے ہیں، اگر آپ نے اپنی لائن کے بعد سے پوچھنا ہے تو بعد میں بتا دیتے ہیں. نہیں میرا سوال یہی ہے کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ وہ ان کا نظریہ جو ہے اس کی وہ ثابت نہیں ہے اور آپ کا نظریہ ثابت ہے، جبکہ یہ دونوں نظریے بنی اسرائیل سے آئے ہیں. نہیں اب پہلی بات ان کی بات تو ہم ان سے کریں گے، ابھی آپ اپنی بات کر لینا. آپ کا تعلق جس مکتبہ فکر سے ہے، زندہ رکھنے کا یا نبی کو زندہ رکھنے کا نظریہ بنی اسرائیل سے آیا ہے، اور امت 73 فرقوں میں ہونے کے بعد
یہود سے مشابہ ہو چکی. اچھا، اب آپ سوال آپ کا مکمل ہو گیا؟ ہاں جی. چلے، اور کوئی بات کریں گے یا بعد میں آپ سے سوال کروں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مطلب ہے کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جی اچھا، یہ سیالوی صاحب والے جڑے بیلی نے احتان پوچھنے لگے. اچھا، میرے والے آ گئے نے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو اول کا لفظ بھی آتا ہے اور آخر کا لفظ بھی آتا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ آخر النبیین نہیں کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا. ٹھیک ہے. مطلب خاتم النبیین کی تفسیر آپ کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کرے گا نا. اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے وہ میں جانتا ہوں. چلے، اور کوئی سوال؟ جی ہم سمجھ گیا. میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں خاتمہ لکھا گیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. میں رانا صاحب آپ کا سوال میں نے لے لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس پہ گفتگو کرتے. اور آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جیسے امامت کے بارے میں، کوئی آیت ان کے دوبارہ آنے کو ثابت نہیں کرتی. میں ابھی ثابت کرتا ہوں، آپ ابھی فون رکھیے میں فون پہ ہوں. تسلی سے ہمارا پروگرام دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. بہت شکریہ. جی، ہمارا امامت کے حوالے سے آج کا ٹاپک تھا. تو یہ ہمارے قادیانی صاحب جو ہے انہوں نے اپنا سوال کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی گفتگو کریں گے. اور مزید علامہ سیالوی صاحب کا جو پروگرام ہوتا ہے سیٹرڈے کو 2 بجے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس پہ گفتگو کریں گے. جی مصعب آپ بیان کر رہے تھے، یہ رانا صاحب کا سوال لیتے ہیں. چلے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا محترم شامعین کرام کہ جس طرح میں نے بتایا کہ حضرت حسن مصنع کی ایک میں نے اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو یہ مسئلہ امامت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، اگر ہم جتنا بھی لٹریچر ریویو کرتے ہیں اس کا، تو ایک نقطہ سب میں یہ ہے کہ امامت جو ہے یہ عقیدہ امامت ہے، جیسا کہ اس کا ماسوائے ازمپشن مفروضوں سے یہ کہیں پہ بھی کھڑا نہیں ہے. اور ایون کہ ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ خود بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ لوگوں کا ہمارے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لوگوں کو بلایا، سمجھایا کہ میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی اولاد سے ہوں، ہاشمی ہوں، فاطمی ہوں، علوی ہوں، لیکن جو میرے بارے میں تم کہتے ہو یہ غلط ہے. ایک دفعہ نہیں، متعدد بار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی. اور ایون کہ سم ٹائم حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ لوگ کیا کیا باتیں ہمارے ساتھ منسوب کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا، دیکھیں عقیدہ جو ہوتا ہے ایک تو وہ خبر واحد پہ نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے. اگر وہ خبر واحد قرآن کریم سے متصادم ہو پھر تو وہ عقیدے کی سامنے کھڑی ہی نہیں ہوتی. یہ اصول ہے، مسلمات میں سے ہے کہ وہ عقیدے کے سامنے پھر کھڑی نہیں ہو سکتی، عقیدے کو اس سے پروف ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اگر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایسی کوئی نص موجود نہیں، اور ایک پریکٹیکل جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ کرام کی تصریح کے لیے کہ ائمہ عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے جو نقطہ نظر بھی اختیار کیا گیا وہ ہر 10 سال کے بعد چینج ہوتا رہا. آپ دیکھیں نا، چھوٹا سا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک سوال بھی آیا تھا کہ یہ روافض کیا ہے. رفضہ کا بمعنی ترکا، چھوڑ دینا، الگ ہو جانا. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام تھے، شیعان علی کے لیڈر تھے. اب ان کا عقیدہ اور زیدیوں کا جو عقیدہ تھا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ ایک ہی عقیدہ تھا. وہ تبرے سے منع کرتے تھے کہ شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی گالیاں نہیں دو. اور وہ عقیدتاً اعتقاد کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کو مکمل طور پہ فالو کرتے تھے.
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے انہوں نے حضرت زید کو چھوڑ دیا۔ اب جن لوگوں نے حضرت زید کو اس بنیاد پہ چھوڑ دیا کہ وہ تبرہ نہیں بولتے، صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دیتے، شیخین کی اعزاز و اکرام کے قائل ہیں، جنہوں نے ان کو اس وجہ سے چھوڑ دیا، تاریخ نے ان کو روافض کہا ہے، انہی کو رافضی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال بھی تھا۔ اب انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ رانا مقبول صاحب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب سے خاتم النبیین کے بارے میں بھی پوچھوں گا، تو یہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آئیے میں وہ آیت دکھاتا ہوں۔ آپ نے بڑا دعویٰ کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت نہیں جس میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ نوٹ کر لیجئے گا اور اس کو توجہ سے سنیے گا بھی۔ یہ سورہ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ یہ میں آیت پڑھتا ہوں اور اس سے آپ حضرات اندازہ لگائیں گے کہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا قرآن مجید کی آیت مقدسہ سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 46 حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَيُكَلِّمُ، اور وہ گفتگو کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ لوگوں سے کلام کریں گے، فی المہد و کہلن۔ یہ مہد کا لفظ آپ دیکھ لیجئے، مہد کہتے ہیں پنگھوڑے کو، و کہلن، اور پختہ عمر، پکی عمر۔ یہ آپ جو ہے وہ لغت کی کتابیں دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ کہلن کی جو کہل کی عمر ہے یہ 40 سال، تقریباً 40 سال سے اوپر کی عمر ہوتی ہے۔ بعضوں نے 35 سال بھی لکھا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب آپ سوال کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا اس آیت سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ یہاں پر رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں 2 مرتبہ یعنی 2 کیفیات میں کلام کرنے کا ذکر فرمایا، اور دونوں جو ہے وہ عام انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس اعتبار سے کہ مہد میں کلام کرنا، بچہ بچپن میں پنگھوڑے میں کلام کرنا، یقیناً یہ عجیب ہے کہ ایک بچہ جو پنگھوڑے میں ہو وہ کلام کرے۔ اور پھر کہلن کا جو آگے لفظ استعمال کیا گیا، یہ عمر جو ہے وہ پختہ عمر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے، بلند کیے گئے، تو اس کے بارے میں مفسرین کرام 30 سال 33 سال کی عمر کا تذکرہ ملتا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کے ہاں بلکہ دیگر کے ہاں بھی ان کی عمر یہی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ تو کہلن کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال ہوا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیوں آپ پوچھیں گے کس طرح؟ اس لیے کہ مہد میں کلام کرنا یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اگلا کوئی سوال کرے گا کہ پختہ عمر میں کلام کرنا، یہ تو کوئی ایسا کمال نہیں کہ پکی عمر والا جوان ہے، بزرگ ہے، جو 40 سال کے اوپر ایج ہوگی وہ تو کلام کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے دونوں حالتوں کو، کہ تو کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور تو کلام کرے گا پکی عمر میں، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں کلام کرنا باعث تعجب ہے، ان کے لیے خاص وصف ہے ان کا کہ وہ پنگھوڑے میں کلام کر رہے ہیں، اسی طرح پکی عمر، عام طور پہ 40 سال کی عمر کا بندہ اگر کلام کرے، یہ کوئی عجیب بات ہے؟ یہ کوئی ایسی بات ہے جو بیان کی جائے؟ تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر آئیں گے اس وقت ان کی عمر کی یہ حالت ہوگی، اور اس دوبارہ اتنے سالوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آ کر کلام کرنے کو اللہ پاک بیان کر رہا ہے، تو یہ آیت اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔
تفصیلاً گفتگو، یہ خاص جو ہمارا پروگرام علامہ محمد دین سیالوی صاحب تفہیم المسائل کرتے ہیں، وہ عقیدہ ختم نبوت پر یہ جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں آپ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سماعت کر سکتے ہیں۔ آج ہم امامت پہ گفتگو کر رہے ہیں تو مفتی صاحب، قبلہ شاہ صاحب، یہ جو آیا مبارکہ ہے نا جی، کل الناس فی المہد وکہلا، جی امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ ابن زید کا ایک خوبصورت قول نقل کیا ہے، جی، اور یہ بھائی کہہ رہے تھے جی یہ یہودیوں کا من گھڑت عقیدہ ہے، اٹھائیں رجال کی کتابیں دیکھیں ابن زید کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا زمپشن کسی کے بارے میں اور کہہ دینا، یہ بڑی بری بات ہے۔ اور پھر تفسیر قرآن کے حوالے سے ابن زید کہتے ہیں حدثنی یونس قال اخبر ابن وہب قال سمعتہ، یعنی ابن زید، یقول فی قولہ ویکلم الناس فی المہد وکہلا قال قد کلمہم عیسیٰ فی المہد وسیکلمہم اذا قتل الدجال وَهُوَ يَوْمَئِذٍ کہول، یعنی کہول کی جو عمر ہے وہ اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو، اینٹی کرائسٹ کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ تو اس کے بارے میں آج جو ہے ایک مسلمات مفسرین کی اوپینین ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ان کا چونکہ تعلق اسی مکتبہ فکر سے، تو انہوں نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کرا۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، کال لے تو اس کے بعد بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ مفتی صاحب کو پیش کریں گے اور جوابات لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، میں جمال عرض کر رہا ہوں۔ جی جمال صاحب، الحمدللہ، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ پاک کا یہ رانا صاحب آپ کی طرف بھی آ گئے، چلیں اچھی بات ہے کہ ہمیں بھی حصہ مل جائے گا اس نیکی کے کام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی پروگرام میں، جی، یہ جن کے متعلق امامت کا آپ کر رہے ہیں، یہ ساری امامت، خلافت، نبوت اور مہدیت اور بھی جو بھی ہو گئے امتی نبی، اور اب تو نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں بھی چلے گئے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا، تبھی میں نے فون کیا تھا کہ یہ جو عقائد انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا جی، مرزا قادیانی صاحب نے، یہ سارے اپنے شیعہ صاحبان سے لیے ہوئے ہیں، یہ ان کے ہیلو ہوں تو ان کے شیعوں کا بھی میں بڑے غور سے سنتا ہوں، میں سب کے ساتھ ان میں حصہ بھی لیتا ہوں ماشاءاللہ۔ اچھا، اور یہ جو آپ یہ رانا صاحب کی جو بات تھی، یہ آپ نے بڑی جو آج پہ آیت دی ہے، یہ بڑی خیر، یہ اس پہ پہلے کبھی غور میرا خیال میں نے نہیں کیا، کیونکہ میں ایکس ہوں ان کا، میں ان میں تھا پہلے کسی زمانے میں، تو ماشاءاللہ کافی مجھے اس کا علم ہے۔ لیکن انہوں نے سب چیزیں جو ہے نا جی، انہوں نے سب چیزیں اپنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں دکان تو جڑی مرضی چیز لے لو۔ جمال صاحب، یہ رانا مقبول صاحب بڑے دعوے سے کہہ گئے تھے کہ جس طرح امامت کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنے کا، اور یہ آیت بالکل واضح بتا رہی ہے۔ اب وہ جو کاہلن کی بات کریں گے، کہنے گے اب جیسے مہد کی جو پنگوڑے میں کلام کرنا، یہ ایک عجیب بات ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ اگر کاہلن کی بات اگر کرے، کہول کی عمر کی، تو ہر کوئی 40 سال کی عمر کا کون ہے جو کلام نہیں کرتا؟ یہ اس آیت بالکل واضح بنیاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس حالت کہول میں جو کلام ہے اس کو اللہ پاک بیان کر رہا ہے، تو وہ ایک عجیب بات ہے کہ اتنے سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کلام کریں گے۔ جی بہت شکریہ جمال صاحب آپ کی کال کرنے کا۔ تو بس تکبیر ٹی وی کا یہی مقصد ہے کہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے عقائد کو بے نقاب بھی کیا جائے، اور یہ پھر میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اب ایک چینل کی جو ٹون ہے، میں ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے وہ قابل تحسین ہے کہ وہ ایک مولانا کو میں نے سنا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ، اور ایک وہ جو نام نہاد محب اہل بیت ہے جس نے کینیڈا کے حجت الاسلام کا انٹرویو کیا، وہ سنیے کتنا اس میں زہر اگلا جا رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور پھر وہی حجت الاسلام جب قرآن مجید کی آیات غلط پڑھتے ہیں تو وہ میزبان صاحب جو ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن غلط پڑھا جائے اور وہ واہ واہ کر رہے ہیں۔ بریک لیتے ہیں ناظرین کرام، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی کلام جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اللہ